السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 اور 74 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ینتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے اللہ کے بارے میں جو باطل عقائد تھے ان کا تذکرہ فرمایا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کریں گے، بجز اس کے کہ کوئی انسان صدق کے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ اس سے بچے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے بندو کیوں تم توبہ نہیں کر لیتے ایسے اعمال سے، توحید پر کیوں عمل نہیں کرتے ہو۔ تو یعنی توحید کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے ان کے اہل کتاب کا جو عقیدہ ہے تسلیت کا، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کیوں تم توبہ نہیں کر لیتے۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، وہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا قالو ان اللہ، بے شک کہ اللہ ہے ثالث و ثلاثہ، تین میں سے کا ایک، یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں، یعنی تین کو ملا کر جو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یقیناً کفر کیا ہے ایسے لوگوں نے، اللہ کا انکار کیا۔ وما من الہ الا الہ واحد، یہ حقیقت ایسی نہیں ہے کیونکہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم یہ لوگ اللہ فرمائے باز نہ آئے، اما یقولون، جو کہہ رہے اس کہنے سے اس بات سے جو یہ بات کہتے ہیں، اگر وہ اس سے باز نہ آئے، نہ رکے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایک سخت عذاب جو ہے، دردناک عذاب جو ہے ان کافروں کو لپیٹنے والا ہے، ان کو چھونے والا ہے، ان کو پکڑنے والا ہے۔ فرمایا افلا یتوبون، کیا تم توبہ نہیں کر لیتے ہو الی اللہ، اللہ سے، استغفروا، اور استغفار کر لو۔ کیا تم لوگ یار اللہ سے، اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کر سکتے ہو؟ توبہ نہیں کر لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو، واللہ غفور الرحیم، اگر تم ایسا کر لو گے، توبہ کرو گے، استغفار فرماؤ گے، اللہ فرما رہا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے۔ یعنی پچھلے سبق میں ذکر ہو چکا کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے تین خدا، یعنی تین میں سے ایک یا تین خدا کا باطل عقیدہ ان کا، یعنی اللہ کا بیٹا، اللہ کا اوتار، یہ عقیدہ تسلیت کہلاتا ہے۔ اس عقیدہ کے قائل جو تھے، اگرچہ ان میں اختلاف بھی تھا، ان لوگوں میں اختلاف بھی تھا اس بات میں، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ اور اللہ کو معبود کہتے تھے، اور اللہ خود فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 میں انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت کے دن، کیا تو نے انہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت، میری اور میری ماں کو الہ بنا لو، معبود بنا لو، ان کی اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنی شروع کر دو؟ تو اس سے اصابت ہے کہ عیسائیت میں یہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے نا، یہ پھر اس کو آیت نمبر 74 میں فرمایا جا رہا ہے کہ کہو تم اللہ سے اس معاملے میں توبہ نہیں کر لیتے، کیوں نہیں توبہ کر لیتے؟ تم اپنی غلطی میں نادم ہو پر استغفار کر لو، اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس معاملے کی اگر ہم تہ تک جائیں نا، تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ عقیدہ یا عقیدہ کی بنیاد جو ہے نا،
چوتھی صدی عیسوی میں اس وقت پڑھی جب یونانی فلسفہ افکار یعنی اس کا بڑا عروج تھا لوگوں کا. ایسے نظریات عموماً عقیدت اور محبت اور افراد کے نتیجے یعنی افراد یہ اس وقت چیز پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی چیز میں افراط و تفریط پر چلے جاتے ہیں، یا تو بہت اس کو بڑھا دیتے ہیں یا بہت کم کر دیتے ہیں، تو اس وقت انسان غلطی پہ ہوتا ہے. تفریط یعنی غلف لے لینا کہ جس طرح ہمارے ہاں ہے پیروں فقیروں کو میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا، ان کی محبت میں آ کر ہم ایسا کرتے ہیں. اور یہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ ان کی آپ نے بھی فرمایا کہ میری محبت میں آ کر مجھے اس بہت رتبہ نہ بڑھا دینا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، بس مجھے یہی رہنے دینا. یعنی ہم غلف سے کام لیتے ہیں، ان کی حیثیتوں کو یا ان کے مقام کو بس اٹھا کر اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. اور ایسے ہم کئی ایسے ولی اللہ ان کو اٹھا کر ہم اصحاب کرام کے برابر لے جاتے ہیں. اور کئی لوگ اس کو کہتے بھی ہیں رضی فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. جو جس کا مقام اللہ نے دے دیا، دیکھیں اللہ کو پتہ ہے کوئی کتنا اچھا ہے، کتنا دیندار ہے، کتنا اللہ کے قریب ہے. اب اویس کرنی نہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے نہ صحابی کی تعریف تو آپ جانتے ہیں کہ صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت ابو بکر سے کہا کہ اویس کرنی کو جب تمہیں ملیں ان سے میری امت کے لیے دعا کروانا. یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ صحابی بھی نہیں ہے. حضرت عمر اور حضرت اپنا حضرت ابو بکر حضرت عمر کو آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی تمہیں ملیں گے تمہارے دور میں، جب وہ آپ سے ملیں تو انہیں کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں. اب کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا ولی، یعنی یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا مقام ہے. ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، خام خواہ غلو نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں ضد پہ کھڑے، نہیں وہ اچھا نہیں وہ اچھا. یار سب جو اللہ کو مانتا ہے وہ سب اچھے ہیں. اب کوئی کتنا اچھا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یعنی وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، اس میں کتنا تقویٰ ہے وہ اللہ جانتا ہے. دیکھیں ہمیں اس ضد میں پڑھنے سے مفاد، ہمیں چاہیے چلو اچھا ہے تو ہم اس کی پیروی کریں، اس کی بات پہ عمل کریں، اس کے طریقہ کار پر چلیں. ضد کی کیا پڑی ہے؟ یعنی ہم یہ ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے نا تفرقہ بازی، اسی نے ہی اسلام کو خراب کیا. یعنی افراط و تفریط، یا تو ہم کسی کو اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ بالکل ہی اس کو گرا دیں، یعنی تقابل شروع کرتے ہیں فلاں سے فلاں بہتر ہے فلاں. بھائی اپنے اپنے مقام پر سب کا احترام کرو. اہل بیت کا اپنی حیثیت سے اعلیٰ مقام ہے، اصحاب رسل کا اپنی حیثیت سے اعلیٰ مقام ہے. دیکھیں کسی وقت کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اعلیٰ کارنامہ سر انجام دے دیا، دین کے لیے کوئی اعلیٰ کارنامہ سر انجام دے دیا، کبھی کسی دوسرے صحابی نے دے دیا. تو ہر کسی کی خدمات ہیں، ہمیں سب کا ہی احترام کرنا ہے. صحیح بخاری میں نمبر جو ہے اس کا 3445 میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ آپ نے جو آخری عمر میں وصیت کی نا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ مجھے ایسا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. یعنی محبت میں آ کر انہوں نے اللہ کا بندہ، میں بس اللہ کا بندہ ہوں، بس سے نہ بڑھانا، اللہ کا رسول ہوں، میری تعریف یعنی اسی حد تک رکھنا، غلف سے کام نہیں لینا. تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یہ جھگڑوں میں تفرقے بازوں میں نہیں پڑنا چاہیے. سب علماء کا احترام کریں، سب صوفیاء پیر جو عامل ہیں جو نیک، سب کا احترام کریں اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. اس ضد میں نہ پڑے رہیں وہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں، وہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں. جو اللہ کے سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے خوف سے ڈرتا ہے، وہ سب اچھے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ کتنے اچھے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. سب کا مقام بلند ہے، بلند تر ہے. ہم ان کی پیروی کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جھگڑوں سے میں پڑھنے کی بجائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.